السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ، لیکن اپنا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ امانت عشق کے نیو ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اب اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے سے پہلے میں اس کا نیا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ پرانی چیزوں کو سیٹل کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگ رہا ہے۔ ساتھ کچھ لوگ پرانے ایپیسوڈز بھی مانگ رہے تھے، پھر ان کو PDF میں کنورٹ کرنا اور ان کا بیک اپ نکالنا ہی میرے لیے بہت مشکل تھا، تو کائنڈلی تھوڑا سا خیال کریں، اور اب انشاءاللہ اس کا نیا ایپیسوڈ ہی آئے گا۔ اور ہم شروع کرتے ہیں داستان محبت کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ احد یا ازلان کی گولڈن نائٹ کا PDF لینے کے لیے مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں یا اس نمبر پر رابطہ کر لیں۔ داستان محبت ایپیسوڈ نمبر 6، تحریر نور ملک۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہوا بہرام خانہ؟ جیسے ہی وہ زنان خانے میں داخل ہوا، بریرہ خانم اس کے بازو پر پٹی دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ان کی فکر مند آواز پر سب سے پہلے اشنا گل کی نظریں بہرام خان پر اٹھی تھیں، مگر اس کے چادر اور قمیص پر خون کے داغ دیکھتے وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی بہرام زور سے بولا تو اس کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ مورے، میں نے شوق سے لڑائی نہیں کی۔ سمیر خان کی زمین پر بلوچن نے قبضہ کر لیا تھا۔ لالا نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ کسی کو اس کا حق واپس دلانے میں تھوڑا بہت نقصان تو اپنی ذات کا ہو جاتا ہے نا۔ وہ بات بریرہ خانم سے کہہ رہا تھا، مگر صفائی کسی اور کو دے رہا تھا، جس کی نیلی آنکھوں میں اس کی چوٹیں دیکھتے نمی اتری تھی۔ اس کی بات پر اشنا گل نے تیزی سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اب کی بار وہ نظریں ایسی تھیں کہ وہ سینہ چوڑا کرنے پر مجبور ہوا۔ ان نیلی آنکھوں میں جیسے دانت تھی۔ مرد کے لیے سب سے بڑی اپریسیشن ہوتی ہیں، بلکہ انعام ہوتی ہیں اس کی پسندیدہ عورت کی فخریہ نظریں۔ جب وہ حق پر جنگ کر کے آئے، گل کی آنکھیں مسکرائیں تو بہرام خان نے اب ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی گل کی ناراضگی تو جیسے اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بچے، تم یہاں بیٹھو۔ اور یہ المیر کدھر تھا اس وقت جب اس کمبخت نے تم پر گولیاں چلائیں؟ بلاؤ اس کو۔ منہا خانم بہرام کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے غصے سے بولی۔ نہیں مورے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ پہلے ہی ڈیرے پر کافی مسئلے دیکھ کر آئے تھے۔ یہ تو میں بھول گیا تھا، تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اور آگے جا کے یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس نے صوفے کے ساتھ سر ٹکاتے آہستہ سے کہا۔ پر المیر اس وقت کہاں ہے؟ گل رانا نے بےتابی سے پوچھا، تو اس سب نے اس کا بے دھڑک انداز عجیب نظروں سے دیکھا۔ جبکہ رقیہ خانم نے اپنی بیٹی کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ لالا داجی کے پاس ہیں، داجی نے فون کر کے بلایا تھا انہیں، اور پہلے وہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ لالا، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ابھی بتا رہا تھا جب اپانا اس کے زخم دیکھتی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ کچھ نہیں گڑیا، وہ بس ایسے ہی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو دیکھتے بہرام نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیا ایسے ہی؟ اتنا سارا خون ایسے ہی نکلتا ہے؟ آپ کا بازو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ پر کسی نے فائر اٹیک کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے
نہیں گڑیا، اٹیک نہیں کیا، یہ تو بس قسم کھائیں میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بولیں، یہ چوٹ آپ کو ویسے ہی لگی ہے، کسی نے گولی نہیں چلائی آپ پہ۔ اپانا کو اپنے لالا سے بہت محبت تھی۔ اس کی حرکت پر بہرام نے لمحے سے پہلے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا۔ وہ مر کے بھی کبھی اپنی بہن کی جھوٹی قسم نہ کھاتا۔ ہاں ہاں، میرے قسم کھانے سے مرنے نہیں والی تم تو پورا ٹرک لے کے جاؤ گی۔ چڑیل، اتنی جلدی تم سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹنے والا۔ بہرام نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے تنگ کیا، مگر اس کے نازک سے چہرے پر ہنوز ویسے ہی آنسو بہتے رہے۔ مجھے پتہ ہے آپ قسم نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ پر گولیاں ہی چلی ہیں۔ یہ گندی جگہ ہے اور یہاں گندے لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ چلو اٹھو لالا، ہم داجی سے بات کرتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ وہ تو اس کے زخم دیکھتے جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے گڑیا، بہرام نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں لالا، تم اٹھو۔ اپانا بچے جذباتی مت ہو، میرا بات سنو۔ منہا خانم نے اسے پیار سے ڈیل کرنا چاہا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تم چلو لالا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہرام کا ہاتھ پکڑتی، بریرہ خانم نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک سے رخسار پر مارا۔ چچی، مورے! بہرام اور زنان خانے میں داخل ہوتے المیر اسے تھپڑ پڑتے دیکھ تقریباً چیخ اٹھے تھے۔ بریرہ خانم ان دونوں کے ایک ساتھ دھاڑنے پر لرز گئیں، جبکہ اپانا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے کیوں مارا اسے چچی خانم؟ المیر غصے سے غرایا۔ غلط نہیں کیا، بدتمیزی کر رہی تھی وہ۔ منہا خانم اپنے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، مورے پلیز، بدتمیز نہیں ہے وہ، یہ بات آپ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اگر بچی کسی بات پر ضد کر رہی تھی تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اٹھا کے تھپڑ مار دیا اس کے منہ پر؟ وہ غصے سے دھاڑا تو بریرہ خانم نظریں جھکا گئی، مگر ان کی نظریں جھکی المیر کو اچھی نہیں لگی۔ چچی خانم پلیز، آپ تھپڑ لگا لیں مجھے، مگر یوں نظریں نہ جھکائیں۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، نہیں میرا بچہ۔ انہیں المیر خان اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ چچی خانم، بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں اور یقین کریں صرف محبت کے قابل ہوتی ہیں، اور اپانا تو ہمارا لاڈلا بچہ ہے، اسے کچھ نہ کہا کریں، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر ان کے ہاتھ چھوڑتا اپانا کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ بہرام نے غصے سے بریرہ خانم کی طرف دیکھا۔ منہا خانم نے بہرام کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، بچے تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، اور بریرہ تم جاؤ گڈے کے لیے یخنی بنا لو۔ وہ ان کے درمیان ناراضگی کی دیوار حائل ہوتے دیکھ آہستہ سے کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی یخنی نہیں پینی، میرے لیے سوپ بنوا دیں۔
مورے بہرام اشنا گل کی طرف دیکھتے ہوئے منہا خانم سے بولتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ گل نے اس کی حرکت پر زور سے دان پیسے۔ اسے اچھے سے پتہ تھا یہ حکم اس کے لیے جاری ہوا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا، مگر اس نے بھی ضد پکڑ لی تھی کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ کیا بات ہے؟ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بہرام المیر کو اپانا کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے دیکھ آہستہ سے پوچھنے لگا، تو المیر نے سر نفی میں ہلایا۔ مورے کو کیا ضرورت تھی بھلا اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے سے غرایا، تمیز سے۔ چچی خانم کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات کی تو دان توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، سمجھا؟ المیر نے غصے سے اسے ڈپٹا۔ اچھا بھائی، نہیں کہہ رہا۔ کچھ آپ کی چچی خانم کو، اس نے کہتے ہوئے اپانا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اس نے روتی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو اپانا، بہرام نے آہستہ سے کہا۔ چلے جائیں لالا، مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی، پلیز چلے جائیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ یار اپانا، اب تم زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، کھولو، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں نے کہا ہے نا، چلے۔ جائیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ بہرام خان کو دو بدو جواب دیا تھا اس نے۔ پیچھے ہو تم۔ المیر نے اسے پیچھے کرتے اب خود دروازہ نوک کیا۔ میں نے کہا ہے نہیں کرنی کسی سے بات، جائیں، وہ ذرا غصے سے بولی۔ گڑیا کیا میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھولو گی؟ المیر نہایت محبت سے بولا، تو اپانا اس کی آواز سنتے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول گئی۔ بھلا وہ اپنے المیر لالا کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر چلے گئے۔ میرا بچہ تم کیوں رو رہا ہے؟ بس کرو، ادھر آؤ، المیر نرمی سے کہتا اسے اپنے گلے لگا گیا، تو وہ ہچکیوں سے روئی۔ بس گڑیا، تم تو اپنے لالا کا بہادر بچہ ہو نا، اور بہادر بچے روتے ہیں کیا؟ وہ پیار سے اسے بہلا پھسلا رہا تھا۔ ہاں پانا، اب ایسا بھی کیا بات ہو گیا جس پر تم اتنا رو رہا ہے؟ تھپڑ، مجھے تو دن میں ایسے کئی تھپڑ پڑتے ہیں، مگر میں تو تمہاری طرح رو کر اٹینشن لینے کی بجائے بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے مورے کو غصہ چڑھا کے ایک اور زوردار تھپڑ کھاتا ہوں۔ بہرام ریلیکس انداز میں اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مزے سے بولا، تو المیر نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکے کی زبان کو چین نہیں تھا۔ ارے لالا، تم ہمیں آنکھیں مت دکھاؤ، ہم صحیح تو کہہ رہے۔ یہ رویا دو آنسو بہایا تو تم سمیت سب کے دل کو کچھ ہو گیا، اور ابھی تو داجی کو پتہ چلے گا تو وہ مورے کو بلا کے ڈانٹیں گے، پوچھیں گے کہ ہماری اپانوں کو کیوں کہا کچھ، اور ایک میں ہوں جس کے ناراض ہونے پہ اس گھر میں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم خوش قسمت ہے اپانا خان کہ اتنی اہم شخصیت المیر زمان خان تمہیں منا رہے ہیں۔ وہ مزے سے بولا، تو اپانا نے منہ بناتے ہوئے المیر کی طرف دیکھا۔
جبکہ المیر کھا جانے والی نظروں سے بہرام خان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اپنی زبان بند کر لو۔ یار لالا، تم تو اپنی بہن کی طرح مجھے آنکھوں سے مارنا چاہتا ہے، رحم کرو۔ بہرام خان کا دل ذرا نازک ہے۔ وہ لب کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے بے باکی سے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ اب تیرے دوسرے بازو میں گولی میں ماروں گا۔ المیر نے سائڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اس کے زخمی بازو پر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا، آہ ظالم آدمی، اللہ پوچھے آپ کو، ایک معصوم بیمار آدمی کو اتنا تکلیف پہنچا رہے تم۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تو اب اپانا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھائی کے ڈرامے دیکھتے مسکرائی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے بہرام، ورنہ بہت مار کھاؤ گے، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں مارتے وقت لحاظ نہیں کرتا ذرا بھی، اس لیے منہ اٹھا کے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ المیر سختی سے بولا تو بہرام ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ادھر دیکھو بچے، مورے سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں نا۔ المیر اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، پر لالا انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس نے المیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، جو پیار کرتے ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، مارنے کا حق بھی رکھتے ہیں گڑیا۔ اور ویسے بھی تم غلط بات کری تھی، جگہ کبھی بری نہیں ہوتی، اپانا اس پر رہنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی سارے نہیں۔ تم چند ایک لوگوں کی وجہ سے سب کو برا نہیں کہہ سکتی۔ سب سے بڑی بات کہ میں خود یہاں کا ہوں، کیا تم سمجھتی ہو میں بھی برا ہوں؟ المیر نے پوچھا۔ نہیں لالا، آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں میرا بیٹا، اٹھو جلدی کرو۔ المیر اسے کہتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ پریوش رحاب کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ان کی والدہ ان دونوں کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا تھا اس کو؟ رحاب اب ٹھیک ہے یہ؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ اماں سائیں سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، رحاب انہیں بتاتا اس کا بازو پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اب افشا بیگم نے گہری نظروں سے پریوش کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ سوچتے کچن کی طرف بڑھیں، ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لیے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئیں، وہ دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، وہ صرف اسی سے باتیں کرتی تھی، اور کسی کے پاس بیٹھنا بھی پریوش کے لیے حرام تھا۔ رحاب بیٹا تم فریش ہو۔ جاؤ، اتنی دیر میں پریوش بھی کچھ کھا لے۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے سائڈ پر رکھتے ہوئے رحاب سے کہا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھانا، پریوش نے فوراً سے انکار کر دیا۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، میڈیسن کھانی ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ رحاب وہ ٹرے اس کے آگے رکھتے ہوئے خود کمرے سے باہر چلا گیا تو پریوش نے منہ بناتے ابھی پہلی بائٹ توڑی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پہلا نوالا اپنے منہ میں ڈالتی
کہ افشا بیگم کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ چادر کس کی ہے پریوش؟ یہ سوال پریوش کی ذات پر بجلی بن کے گرا تھا۔ میری اماں سائیں، اس نے کپ کپاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھی طرح سوچ کے بتاؤ کہ واقعی یہ چادر تمہاری ہی ہے؟ انہوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پریوش نے اپنے ہاتھ سے المیر کی دی گئی رنگ اتار کر اپنی جھولی میں پھینک دی۔ جی میری ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ اس کے جھوٹ پر افشاں بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ کون ہے اور کہاں ملا تھا تمہیں؟ ان کے سوال پر پریوش نے حیران ہوتے ان کی طرف دیکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پریوش، تم جھوٹ بھی بولنے لگ گئی ہو۔ مجھے صاف صاف بتا دو کہ کیا کرتی۔ کرتی پھر رہی ہو تم؟ افشا بیگم نے سختی سے پوچھا۔ نہیں اماں سائیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو؟ یہ مردانہ شال تمہارے پاس کیا کری ہے؟ کس نے دی ہے یہ تمہیں؟ تمہیں اندازہ ہے نا کہ زرغام سے منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تم نے تو تمہیں جان سے مار دے گا وہ۔ اس گھر کے ظالم قانونوں کو جانتی ہو تم؟ کون مار دے گا اس کو؟ رحاب جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا اپنی اماں سائیں کی بات سنتے فوراً سے بولا، جبکہ افشاں بیگم نے غصے سے پریوش کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے اماں سائیں؟ بتائیں مجھے، رحاب نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنی لاڈلی بہن سے پوچھو، کس کی چادر لے کے آئی ہے؟ نہیں اماں سائیں، نہیں اماں سائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے وجود کی چادر بتا رہی ہے سب کچھ۔ سب کچھ؟ اماں سائیں پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے بارے میں رحاب کو غصہ آیا تھا۔ پھر یہ کس سے مل کے آئی ہے جس نے یہ چادر دی ہے اس کو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ان کی بات سنتے رونے لگی۔ پریوش، یہ تمہارا رونا مجھے مطمئن نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کس کی ہے یہ؟ چادر۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی تو رحاب بیچ میں قائل ہوا۔ اماں سائیں، مجھے لگا تھا شاید اب آپ نے اپنی اولاد پر اعتبار کرنا شروع کر دیا ہوگا، مگر نہیں، آپ کو آج بھی نظر آنے والی ہر شے سچ لگتی ہے۔ رحاب افسوس سے بولا تو اس کی بات پر وہ خاموش ہوئی۔ گڑیا ادھر دیکھو، یہ چادر کس کی ہے؟ تمہاری تو نہیں ہے۔ دیکھو پھر کس کی ہے یہ چادر؟ رحاب نے بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یقیناً
المیر اس کی مدد کے لیے نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتی تھی۔ کیا بات ہے بچے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی ہچکیاں اور آنسو رحاب کی جان نکال رہے تھے۔ لالا یہ چادر میری دوست کے بھائی کی ہے۔ اس نے المیر خان کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لیا تھا، ورنہ اس کی اماں سائیں پٹھانوں کا نام سنتے ساری بات بابا سائیں کو بتا دیتی۔ کیوں 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 لی تم نے اپنی دوست کے بھائی کی چادر؟ بتاؤ، افشاں بیگم غصے سے بولی۔ اماں سائیں 1 منٹ، میں بات کر رہا ہوں نا۔ بتاؤ گڑیا، کیوں لی تھی چادر؟ کسی غیر مرد کی؟ پتہ ہے نا ہمارے علاقے میں کسی مرد کا کسی عورت کو اپنی چادر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ لالا، اس نے روتے ہوئے زرغام کی دشمنی کی وجہ سے کیس لاشاری کے حملے سے لے کر المیر خان کا اس کو بچانے تک کی تمام کہانی اسے سنا دی، جسے سنتے افشاں بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ رحاب اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ اگر وہ شخص اس کی بہن کو نہ بچاتا تو اس سے آگے کا سوچتے اس کی روح لرز گئی۔ اس کی بہن نے اس عیاش زرغام بلوچ کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ میں مار دوں گا اس زرغام کو۔ وہ مٹھیاں بھینچتے اٹھا تو افشاں بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے لگ رہا تھا وہ آج واقعی مار دے گا اس کو۔ رحاب بیٹھو یہاں میرا بچہ۔ افشاں بیگم اس کو جھگڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں سائیں، اب بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں اس زرغام بلوچ کی دشمنی کی وجہ سے میری بہن کو کچھ ہو جاتا تو؟ اگر وہ لڑکا اس کو بچانے نہ آتا تو؟ جو ناقابل برداشت نقصان ہونا تھا، اس کی بھرپائی کون کرتا؟ وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں رحاب، تم بات نہیں کرو گے۔ میں کروں گا، ان کے منع کرنے پر غصے سے دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بہن کے کردار پر کوئی الزام لگوانا چاہتے ہو تو جاؤ کر لو بات۔ ان کی بات پر رحاب کے قدم تھمے تھے۔ تم جیسے سوچتے ہو ویسے کوئی نہیں سوچتا رحاب۔ تم سردار کے بیٹے اور اگلے سردار ضرور ہو، لیکن اگر اپنی سوچ کے مطابق چلو گے تو حکومت خاک، تم تو زیادہ دیر جی بھی نہیں سکو گے۔ ان کے چہرے پر ایک خوف تھا اسے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے۔ اماں سائیں، گاؤں کے لوگ اسی ظلم و جبر سے ڈرتے ہیں۔ نہیں رحاب بلوچ، نہیں ڈرتے نہیں ہیں وہ، بلکہ وہی یہ ظلم و جبر کرتے ہیں۔ اگر تم یہاں کے لوگوں کو سیدھا سمجھتے ہو تو بے وقوف ہو تم۔ ان کو یہاں کا سیدھا سادہ نظر آنے والا ہر فرد اپنی ذات میں شیطان ہے۔ وہ جو ظلم و جبر کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہی تو ہیں، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے۔ ہم ان کا اور وہ ہمارا حصہ ہے۔ عورت پر ظلم کرنے والی مجھ جیسی عورت، مردوں پر ظلم کرنے والا تم جیسا سردار کا بیٹا، اور اس ظلم میں اس کا شکار سے زیادہ اس کا حصہ بننے والے لوگ یہ گاؤں والے ہیں، جن کے ہاتھوں تم اپنے سینے پر داغ لگوا کے آئے ہو۔
تو میں اللہ سائی کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ سردار بلوچ کا یہ رحم نہیں گنا گیا ہوگا، اسے تمہاری بزدلی تصور کیا گیا ہوگا، دور سے دیکھنے والوں نے مان لیا ہوگا کہ سردار وجاہت بلوچ کا بیٹا کمزور ہے، سرداری کے قابل ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے رحاب بلوچ، تم کتنے عرصے بعد واپس آئے ہو؟ میں بتاتی ہوں۔ 8 سال 2 ماہ 25 دن اور 4 گھنٹے گزرے ہیں، میں نے لمحہ لمحہ گنا ہے، اور تمہیں معلوم ہے زرغام بلوچ کی ظلم و جبر کی حکومت کی مدت کیا ہے؟ میرے تمام بتائے گئے وقت سے صرف 1 سیکنڈ کم۔ وہ شہادت کی انگلی مغرور انداز میں اس کے سینے پر ٹھوکتے ہوئے بولی، جبکہ رحاب ان کی باتوں پر بالکل خاموش تھا۔ جس وقت تم نے اس حویلی سے قدم باہر نکالا تھا، اس سے اگلے لمحے اس کی حکومت شروع ہو گئی تھی۔ میں کیا، سب جانتے ہیں وہ ظالم ہے، مگر کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس طرح کے علاقے کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ شدید نفرت کرتی تھیں اس علاقے سے، یہاں کے لوگوں سے۔ اس گاؤں کی مٹی نے، یہاں کے لوگوں نے ان کے 2 بھائیوں کا خون پی لیا تھا۔ نازک دل عورت کی سوچ بدل گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کا بہتا خون دیکھتے انہوں نے اس گاؤں کو برباد کرنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ میں نہیں مانتا ایسی حکومت کو، ایسے تخت و تاج کو جو لوگوں کی قبروں پر بنے۔ اپنی اماں سائیں کی باتوں پر اس کا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا اس کے ہاتھوں یہاں کی بربادی اتروانا چاہ رہی تھی۔ تم مانو گے رحاب بلوچ، یہ تخت و تاج کا نشہ ہی ایسا ہے۔ وہ پختہ لہجے میں بولی، کبھی نہیں، ایسے تخت و تاج کو قربان کر دوں۔ گا میں حکومت چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا، مگر ظلم نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا۔ 8 سال پہلے کی طرح یہاں سے اپنی جان پر ظلم کرتے چلے جانا، رحم دلی کا اچھا صلہ مل جائے گا تمہیں۔ بغیر حکومت کے تو تم ٹھیک کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آیا بڑا بات کرتا ہے، چھوڑ دوں گا۔ اور ہاں، چھوڑ دو، زرغام زیادہ سوٹیبل ہے اس گدی کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اتنی نفرت کرتی ہیں ان لوگوں سے کہ ان کی بربادی کے لیے ایک ظالم و جابر درندے کو گدی پر بٹھا سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، اپنی بیٹی بھی اس پہ قربان کر سکتی ہیں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا ان کی سوچ پہ۔ یہ درندوں کی جگہ ہے، یہاں عورت کے ساتھ ہو جاتی ہے درندگی، میرے ساتھ ہوئی، یہاں کی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ لیکن اللہ سائیں کی قسم، میں اپنی بیٹی کو زیادہ درندگی سے بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ زرغام کے ساتھ بیاہ کے یہ اسی حویلی میں رہے گی، تو درندگی ذرا کم ہوگی اس کے ساتھ۔ اس کے منہ سے سنا ہے نا تم نے کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا تھا، تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زرغام سے بڑے درندے ہیں یہاں پر۔ حویلی میں رہے گی تو صرف زیادتیاں ہوں گی اس کے ساتھ،
پر یہ زندہ رہے گی اور کبھی خیر خوش بھی ہو جائے گی۔ وہ پریوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو رحاب کو لگا جیسے اس کے سامنے اس کی اماں سائنہ ہوں، ایک بدلے میں اندھی عورت ہو جس سے اپنی اولاد بھی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، میں لوں گا حکومت اور بدل دوں گا یہاں کے ظالم قوانین۔ اگر 50 ظالم ہیں تو ان کی وجہ سے 50 بے قصوروں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، دیکھا جائے گا رحاب سائیں، جو غرور آج میں تمہارے لہجے میں دیکھ چکی ہوں، جیسے تم نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا تھا کہ اب تیری حکومت ختم۔ میری دعا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو پیشن گوئی سمجھ لو افشاں الماس خان کی، یہاں کے لوگ سردار وجاہت بلوچ کے رحم دل بیٹے کے ظلم کی مثالیں دیا کریں گے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، جبکہ رحاب اور پریوش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بہرام آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اشنا گل نے چند لمحے غصے سے اس کے بازو پر بندھی پٹی سرخ ہوتی پٹی کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے اس نے بیزاری سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھا اور غصے سے واپس پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، بہرام نے فوراً سے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ کیا بدتمیزی ہے بہرام خان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنی ناراضگی میرے خوشبودار پھول، وہ اس کے وجود سے اٹھتی میٹھی سی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے خوبصورت انداز میں بولا، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ تمہیں چھوڑ دیا تو یہ خان زندہ کیسے رہے گا؟ یہ دل تمہاری مسکراہٹ پہ تو دھڑکتا ہے بس۔ اس نے اشنا گل کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ شرم و غصے سے سرخ پڑی۔ چھوڑ دیں ورنہ منہ کی کھائیں گے، اس نے بہرام کی بھوری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہائے میں قربان، کیوں؟ نہیں، میں منہ کی کھانے کو تیار ہوں، بشرط کہ وار ان لبوں سے کرنا۔ وہ اس کے نرم سے گلابی لبوں کو آنکھوں میں رکھتے ہوئے بولا۔ تو اشنا گل نے پورا زور لگاتے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ گل، تمہیں میری قسم۔ وہ اسے جاتے دیکھ تیزی سے بولا تو گل کے قدم وہیں تھم گئے۔ بہرام بیڈ سے اٹھا اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی وہیں پر کھڑی تھی، ایک قدم اس نے آگے نہیں بڑھایا تھا۔ بہرام نے اسے صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے قدموں میں بیٹھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاؤں کو چھونے لگا، اشنا گل نے تیزی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے۔ وہ کبھی سوچ سکتی تھی کہ اس کا محبوب، اس کا بہرام خان اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، مگر بہرام خان نے اسے منع کرتے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے اپنے پاؤں رکھنے کا اشارہ کیا تو اس نے جھجکتے جھجکتے اپنا پاؤں اس کی ہتھیلیوں میں رکھا۔ بہرام خان نے نرمی سے اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا، پھر مسکراتے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے
اس کے لیے خریدی گئی پازیب نکالی۔ اجازت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو اشنا گل نے اپنے سرخ کندھاری ہوتے رخساروں پر پلکیں جھکاتے اسے اجازت دی۔ بہرام نے آہستہ سے اس کے پاؤں میں پائل پہنائی، پھر دوسرے پاؤں میں بھی اس نے ایسے ہی پائل پہنا دی۔ اس کے دودھیا نازک سے پاؤں میں پائل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہرام نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنا آئی فون نکالا، پھر اس کے حسین پاؤں کی پکچر اتارنے لگا تو گل نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے بہرام نے اس تصویر پر لب رکھے تو وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ابھی مجھے حق نہیں تھا میری گل حیات کہ میں ان پاؤں کو عقیدت سے چوم سکتا، اس لیے پکچر اتاری ہے۔ وہ قربان جانے والے انداز میں بولا تو گل لمحے سے پہلے اس کی جھولی سے پاؤں اٹھاتے سائڈ پر کھڑی ہو کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہادر اور تھوڑی سخت دل لڑکی تھی، مگر بہرام اپنی ان حرکتوں سے اسے جیسے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ گل حیات، اپنے دیوانے کو اس طرح نہ تڑپاؤ کہ تڑپتے تڑپتے میری جان نکل جائے۔ خان، وہ اس کی بات کاٹتے غصے سے چیخے، یعنی میری گل حیات کو پیار تو ہے اپنے خان سے؟ پھر ایک کام کرتے ہیں، تم نے کل گھڑ سواری کھیلنی، اگر تم جیتی تو میں تمہارا، اور اگر تم ہار گئی تو بدلے میں اپنی ذات میرے سپرد کرنی پڑے گی، نکاح کی صورت میں، اور 1 ہفتے بعد ہماری شادی۔ منظور ہے؟ اس نے گل کو کلائی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ منظور ہے، وہ تیزی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ خوبصورت انداز میں مسکرایا۔ تو جی ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔